اسلام غلامی کو کیوں ختم نہیں کر سکا؟ لونڈی اور غلاموں کے حوالے سے اس کتاب میں ابھی تک ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس پر ایک اہم سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو پھر اسلام غلامی کو کیوں ختم نہیں کر سکا؟ اس سے آگے بڑھ کر حقیقت یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں اور معاشروں نے عملی طور پر غلامی کے ادارے کو ایسے ہی باقی رکھا جیسے وہ باقی دنیا میں تھا۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر نے جو صحابہ کرام کے بعد وجود میں آیا غلامی کو نہ صرف سند جواز بخش دی بلکہ اس حوالے سے ہماری کتب فقہ میں لونڈی غلاموں کے بارے میں احکام بھی اسی طرح بیان ہو گئے جس طرح دین کے دیگر احکام بیان ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ مسئلے کی اصل جڑ۔ ہم اس کتاب کے پیش لفظ میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم اس بحث کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب مسلمہ حقائق کی شرح و وضاحت تک ہی محدود رکھیں گے۔ مذکورہ بالا سوال کا تعلق اصلاً تاریخ سے ہے، چنانچہ ابتدا ہی میں ہم نے اپنے دوست مبشر نذیر صاحب کی کتاب اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ کا حوالہ دے دیا تھا۔ یہ کتاب اس طالب علم کی درخواست ہی پر لکھی گئی اور اس کا موضوع اصلاً یہی تھا کہ تاریخ میں جا کر یہ بتایا جائے کہ خرابی کب، کہاں اور کیسے پیدا ہوئی۔ اس خرابی کو مختصر ترین الفاظ میں پیچھے اسی سلسلہ کلام میں ہم نے بیان کیا تھا اور آگے بڑھنے سے قبل ربط کلام کے لیے اسے دوبارہ نقل کر رہے ہیں۔ ہم نے غلامی کے خاتمے کے لیے اسلام کے طریقے اور اقدامات کو بیان کرنے کے بعد درج ذیل عنوان باندھا تھا۔ ایک آخری سوال، غلامی ختم کیوں نہ ہو سکی؟ اس ضمن کا ایک آخری اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ ان تمام اقدامات کے بعد بھی مسلم معاشرے میں غلامی ختم کیوں نہ ہو سکی؟ کیوں ایسا ہوا کہ 20ویں صدی تک عرب کے معاشرے میں لونڈی غلام بازاروں میں بکتے رہے؟ ہمارے نزدیک اس معاملے میں اصل سانحہ یہ ہوا کہ خلافت راشدہ میں جب عرب مسلمانوں نے عالم عجم کو فتح کیا تو ان فتوحات کے نتیجے میں لاکھوں مربع میل پر پھیلی قیصر و کسریٰ کی عظیم سلطنتوں میں پائے جانے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں غلام اسلامی معاشرے میں ایک دم داخل ہو گئے۔ اس بات کو سمجھنا قطعاً مشکل نہیں کہ جب عرب معاشرے میں موجود ہزاروں غلاموں کو بیک جنبش قلم آزاد کرنا ممکن نہ تھا تو عجم کے لاکھوں غلاموں کے معاملے میں یہ کرنا بدرجہ اولا مشکل تھا۔ صحابہ کرام نے انفرادی طور پر اپنی حد تک یہ کام جاری رکھا، مگر سرکاری طور پر خلافت کا مکمل فوکس ایران اور روم کے خلاف ہونے والی جنگیں تھیں۔ پھر خلافت راشدہ کے نصف آخر میں مسلمانوں کا باہمی خلفشار شروع ہو گیا۔ اس دوران میں قرآن مجید کا فہم رکھنے والے اور اسلامی روح کو سمجھنے والے صحابہ کرام کی تعداد تیزی سے کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں جب باہمی جنگوں کا یہ سلسلہ تھما تو مسلم معاشرہ ملوکیت کی اجتماعی غلامی کا شکار ہو چکا تھا۔ جو معاشرہ اجتماعی غلامی کا شکار ہو وہ انفرادی غلامی کے لیے کیا جدوجہد کر سکتا تھا؟ چنانچہ سب نے غلامی کو ایک ناقابل تغیر حقیقت کے طور پر قبول کر لیا اور رفتہ رفتہ غلامی کی لعنت کو مذہبی جواز بھی ملتا چلا گیا۔ غلامی کے باقی رہنے کی نظری وجہ۔ اوپر بیان کردہ وجہ ایک عملی مسئلہ تھا، مگر اس کے ساتھ ایک نظری مسئلہ بھی تھا جو اس دور میں غلامی کے مذہبی جواز کا سبب بنا۔ آج اصلاً ہم اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ ختم نبوت کے بعد دین تحقیق کا موضوع ہے۔ دین اسلام میں پاپائیت کی طرح کوئی مرکزی ادارہ نہیں جو دین کے فہم اور احکام کا اصل ماخذ ہو۔ دین کا ماخذ خاتم النبیین کی ہستی ہے جن سے دین ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں ملا ہے۔ حضور کے بعد ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کو لوگ خود سمجھیں گے۔ اسی طرح سیرت طیبہ اور تاریخ میں جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ بھی سمجھنے سمجھانے کا موضوع ہے۔ غلامی کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف دین اسلام اسے ختم کرنے کے لیے ہدایات دے رہا تھا،
مگر دوسری طرف سماجی حالات کی بنا پر وہ نزول قرآن کے وقت معاشرے کا ایک ناگزیر حصہ تھی۔ اس کا سبب پیچھے بہت تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ غلامی کو بیک جنبش قلم ختم نہیں کیا جا سکتا تھا اور تدریجی راستہ ہی ممکن تھا۔ سماج میں بڑی تعداد میں ان کی موجودگی کی بنا پر لونڈی غلاموں کے حوالے سے قرآن مجید میں احکام ملتے ہیں۔ یہی معاملہ سیرت طیبہ اور حضور سے متعلق دیگر معاملات کا بھی ہے جہاں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال حضرت ماریہ قبطیہ کا معاملہ ہے جس کی پیچھے تفصیل کی گئی ہے۔ ہم نے قرآن مجید اور سیرت طیبہ کے حوالے سے دین اسلام کا اصل موقف پچھلے مباحث میں بالکل واضح کر دیا ہے، لیکن قرآن و سیرت کے ان نظائر کو دیکھ کر ایک دوسری رائے قائم کرنا بھی عین ممکن تھا۔ چنانچہ اس دور کے معروضی عملی حالات میں مسلمانوں کی مذہبی فکر نے یہی دوسری رائے قائم کی۔ اس رائے کی اصل بنیاد بعض تاریخی روایات تھیں جن سے یہ تاثر ملا کہ اسلام نے جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت دے کر غلامی کے سلسلے کو جاری رکھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس دور میں غلامی کے فروغ کے اصل ذریعے یعنی جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ محمد میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے: ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو بے دریغ گردنیں مارنی ہیں، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدی بنا کر مضبوط باندھو، پھر جب باندھ لو تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر۔ ان کے ساتھ تمہارا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے۔ سورہ محمد آیت 4۔ غلامی کے خاتمے کے لیے قرآن مجید کی اصولی ہدایت۔ یہ آیت غلامی کے خاتمے کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس میں جنگی قیدیوں کو احسان کر کے یا فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلی شرح و وضاحت استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تاہم اس کا سادہ ترجمہ بھی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ جنگ کے بعد قیدی بنا لیے جائیں ان کے بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو بہرحال چھوڑنا ہوگا، البتہ ریاست چاہے تو کسی بھی مصلحت کی بنا پر احساناً چھوڑنے کے بجائے ان کی رہائی کو فدیے سے مشروط کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تک ان کو قیدی بنا کر رکھنا درست ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اپنے مدعے میں بالکل دو ٹوک ہے۔ قرآن مجید کے باہر جو علم پایا جاتا ہے اگر اسے ذہن سے نکال کر صرف قرآن مجید کا مدعا سمجھا جائے تو اس آیت کے فہم میں کوئی معمولی سا اشکال بھی نہیں، مگر مسئلہ یہی ہوا کہ قرآن مجید سے باہر ایسے کچھ واقعات مل گئے جن میں قیدیوں کو غلام بنانے کا ذکر آ گیا، جس کے بعد لوگوں نے ان واقعات کو آسمانی صحیفے سے زیادہ مقدس سمجھا اور ان کی توجیہ اور تعویل کرنے کے بجائے قرآن مجید کی توجیہ کر کے وہ بات کرنے کا راستہ اختیار کیا جو قرآن مجید ہرگز نہیں کہہ رہا۔ تاریخ کے جبر کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ توجیحات۔ قرآن مجید کے اس واضح حکم کی جو توجیحات کی جاتی ہیں ان کی دو مثالیں ہم ذیل میں نقل کر رہے ہیں۔ ایک وہ جس میں قرآن کے الفاظ، بیان اور مدعے کو نظر انداز کر کے شرح میں وہ کہا جاتا ہے جو قرآن ہرگز نہیں کہہ رہا ہوتا۔ درج ذیل دو اقتباسات اسی کی مثال ہیں۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں عام حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان پر احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو۔ احسان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے، دوسرے یہ کہ قتل یا دائمی قید کے بجائے ان کو غلام بنا کر افراد مسلمین کے حوالے کر دیا جائے، تیسرے یہ کہ جزیہ لگا کر ان کو ذمہ بنا لیا جائے، چوتھے یہ کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے۔ تفہیم القرآن جلد 5 صفحات 13-14۔ اس تشریح کے اندر احسان کے مفہوم میں جس طرح غلام بنائے جانے کو شامل کیا گیا ہے اس کا ماخذ قرآن مجید نہیں، تاریخ ہے۔
تاریخ سے واقف ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ تاریخ میں ملتا ہے اسے آیت کی تشریح میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہی معاملہ درج ذیل اقتباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب کفار قید ہو کر ہمارے قبضے میں آئیں تو امام المسلمین کو 4 چیزوں کا اختیار ہے کہ مناسب سمجھے تو قتل کر دے، اور مصلحت مسلمانوں کی سمجھے تو ان کو غلام اور لونڈی بنا لے، اور فدیہ لے کر چھوڑنے میں مصلحت ہو تو فدیہ مال کا یا مسلمان قیدیوں کا لے کر چھوڑ دے، یا بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دے۔ جنگی قیدیوں کے قتل اور استرقاق یعنی غلام بنا لینے کا جو امام المسلمین کو اختیار ہے اس پر تو تمام امت کا اجماع ہے، اور فدیہ لے کر یا بلا معاوضہ آزاد کرنے میں اگرچہ کچھ اختلافات ہیں، مگر جمہور کے نزدیک یہ دونوں صورتیں بھی جائز ہیں۔ معارف القرآن صفحات 23-24۔ قیدیوں کو غلام بنانے کے بارے میں یہی ہمارا کلاسیکل موقف ہے، لیکن بالبداہت یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کا ماخذ قرآن مجید نہیں بلکہ تاریخ ہے۔ قرآن مجید نے تو اپنی بات اوپر صاف صاف بیان کر دی ہے کہ قیدیوں کو احساناً یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ توجیہ کی دوسری قسم وہ ہے جس میں آیت میں دیے گئے احکام کی تخصیص اور تحدید کر کے یہ نقطۂ نظر پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیدیوں کو آزاد کرنے کا پابند صرف مشرکین مکہ کے معاملے میں کیا تھا، جس کے بعد باقی لوگوں اور باقی زمانوں میں قیدیوں کو غلام بنانے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن یہ بہت کمزور استدلال ہے جس کی غلطی اس آیت سے پہلے آنے والی سورہ محمد کی ابتدائی 3 آیات بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ حضور کی جنگ کی نوعیت اور دائرہ۔ ان ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ جن منکروں کی گردنیں مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کوئی خاص جغرافیائی یا مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک خاص رویہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس رویے کی بنیاد 2 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ دعوت حق کا انکار اور اسے چھوڑ کر باطل کی پیروی۔ دوسرے راہ خدا سے لوگوں کو روکنا۔ یہی وہ دوسری چیز ہے جسے دیگر مقامات پر قرآن مجید نے فتنہ کہا ہے۔ مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو سرزمین عرب میں جس جنگ کا حکم دیا گیا تھا اور جسے اس آیت میں الحرب سے تعبیر کیا گیا ہے وہ انہی 2 چیزوں کے خلاف تھی۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ بات واضح الفاظ میں اس طرح بیان کی گئی ہے: تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت 139 اور سورہ انفال آیت 39۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جنگ نہ مشرکین مکہ کے ساتھ خاص تھی نہ فتح مکہ تک محدود۔ یہ ہر اس گروہ کے خلاف تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سرزمین عرب میں دین حق کا منکر تھا اور راہ حق سے خدا کے بندوں کو روکنے کا مجرم تھا، چاہے یہ رویہ سورہ محمد کے نزول سے پہلے اختیار کیا گیا تھا یا اس کے نزول کے بعد۔ چنانچہ سورہ انفال آیت 57 میں واضح کر دیا گیا کہ یہود کی بدعہدی کے بعد وہ بھی میدان جنگ میں اسی سلوک کے مستحق ہیں۔ تاہم یہود اپنی بزدلی کی بنا پر کبھی کھلے مقابلے میں نہیں آئے بلکہ ہمیشہ قلعہ بند ہو کر لڑے۔ جنگ خیبر میں البتہ انہوں نے کچھ مقابلہ کیا، چنانچہ اس جنگ میں صحابہ نے ان کے ساتھ یہی کیا اور وہ اس بڑی تعداد میں مارے گئے کہ اس کی نظیر کسی اور غزوے میں ملنی مشکل ہے۔ چنانچہ یہ بالکل واضح ہے کہ اس جرم کا مرتکب ہر شخص اسی انجام کا مستحق تھا۔ اس جنگ کے خاتمے کے لیے جو حکم آخری زمانے میں دیا گیا وہ بھی اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ جنگ صرف کفار مکہ کے خلاف تھی، نہ فتح مکہ تک محدود تھی۔ یہ حکم جو سورہ توبہ میں آخری دور میں نازل ہوا اس کا دائرہ مشرکین مکہ تک محدود نہ تھا بلکہ سرزمین عرب کے تمام لوگوں تک وسیع تھا۔ اس حکم میں یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ تمام مشرکین عرب کو ایمان لانا ہوگا، ورنہ وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔
اہل کتاب چونکہ اصولی طور پر اللہ کو ایک مانتے تھے اور ان کا شرک تعویل کی غلطی پر مبنی تھا، اس لیے انہیں رعایت دیتے ہوئے موت کے بجائے جزیہ اور مغلوبیت کی سزا دی گئی تاکہ وہ دین حق کا راستہ روکنے کے قابل نہ رہ سکے۔ اس حکم کا نتیجہ عام الوفود کی شکل میں 9 ہجری میں ظاہر ہوا اور یہی وہ سال ہے جب یہ جنگ عملاً ختم ہوئی۔ اس تفصیل سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ فتح مکہ کے وقت نہیں بلکہ اس وقت ختم ہوئی تھی جب تمام عرب میں ایک ہی دین باقی رہ گیا، نہ کوئی منکر حق باقی رہا، نہ کوئی دین حق سے روکنے والا۔ اس جنگ کی یہ نوعیت سمجھ لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حضور کی پوری زندگی پر محیط تھی۔ چنانچہ اس عرصے میں جتنے بھی قیدی پکڑے گئے انہیں سورہ محمد کی آیت کے مطابق چھوڑنا ضروری تھا، چاہے ان کا تعلق مشرکین عرب سے ہو یا اہل کتاب سے، کیونکہ یہ جنگ ان سب کے خلاف ہو رہی تھی۔ حضور نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ تاریخ میں اگر اس کے برعکس کچھ ملتا ہے تو اس کو اس کے درست تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی یا اس کی توجیہ کی جائے گی، نہ کہ قرآن مجید کی آیت کا دائرہ حکم محدود کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ مسلمان مشرکین مکہ کو آزاد کرنے کے پابند تھے اور باقی لوگوں کو لونڈی غلام بنانے کے لیے آزاد تھے۔ کیا سورہ محمد کا حکم عبوری ہے؟ اس آیت کے حوالے سے ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ اس میں عبوری حکم نازل ہوا ہے۔ حتمی حکم سورہ توبہ میں نازل ہوا، جس میں منکرین بنی اسماعیل کے لیے کفر کی صورت میں موت کی سزا سنائی گئی، اس لیے ان کو اس عبوری حکم میں قید سے آزاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ آخرکار بنی اسماعیل کے منکرین کے لیے موت کا حکم آنا ہی تھا۔ یہ غلط فہمی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس جنگ یا الحرب کا دائرہ بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ ہم نے پیچھے اس الحرب کی جو کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ اس کے دائرے میں بنی اسماعیل ہی نہیں بلکہ اہل کتاب بھی آتے ہیں، جن کے لیے موت کا حکم بعد میں بھی نازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس استدلال میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ مزید برآں یہ کہ سورہ محمد کی آیت اپنا دائرہ کار جس طرح خود طے کر رہی ہے وہ بھی اس استدلال کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ محمد کی زیر بحث آیت میں دیا گیا حکم میدان جنگ میں اور عین مقابلے کے وقت کرنے کا کام بیان کر رہا ہے۔ آیت میں آنے والے الفاظ اذا لقیتم الذین کفروا اس دائرے کو خود واضح کر رہے ہیں، جبکہ سورہ توبہ ایک مطلق حکم کو بیان کرتی ہے۔ یہ حکم اس سزا کا بیان ہے جو مشرکین عرب اور اہل کتاب کو ان کے کفر کی پاداش میں دی جانی تھی۔ چنانچہ وہاں حکم دیا گیا کہ ایک مشرک اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو جہاں کہیں وہ پایا جائے گا مارا جائے گا۔ اسی طرح ایک اہل کتاب پرامن طور پر بیٹھا ہو تب بھی ایمان نہ لانے کے جرم میں ذلت کا قلادہ اس کے گلے میں ڈال کر اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ اس حکم میں ان دونوں گروہوں کے کفر کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو انہیں دی جائے گی، چاہے وہ اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہوں۔ چنانچہ ان دونوں احکام کا باہمی تعلق عبوری اور حتمی نوعیت کا نہیں، بلکہ یہ دو مختلف نوعیت کے احکام ہیں جن کا دائرہ، موقع محل اور نوعیت الگ الگ ہیں۔ حکم کی تحدید کی نوعیت۔ ایک آخری غلط فہمی جس کا ازالہ ضروری ہے وہ یہ کہ سورہ محمد کی اس آیت میں حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے کے الفاظ جو حد بندی کر رہے ہیں اس کا تعلق آیت میں بیان کردہ احکام یعنی میدان جنگ میں دشمنوں کی گردنیں مارنے اور اسیران جنگ کو چھوڑنے دونوں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں احکام کی نوعیت اور دائرہ اطلاق بالکل جدا ہے۔ پہلا حکم اپنی نوعیت کی بنا پر تقاضا کرتا ہے کہ اس کی تحدید کی جائے، اور دوسرا حکم اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک مطلق حکم ہے۔ چنانچہ زیر بحث آیت میں آنے والی تحدید حتی تضع الحرب اوزارہا کا تعلق فضرب الرقاب سے ہے، لیکن کلام میں سے مؤخر کر کے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگلے جملے حتی اذا اسخنتموہم کے ساتھ اسے رکھنے سے کلام کا حسن مجروح ہو جاتا۔
ہماری اس بات کا قرینہ یہ ہے کہ آیت میں آنے والا پہلا حکم یعنی مقاتلین کو بے دریغ قتل کرنا ایک خصوصی نوعیت کا معاملہ ہے جو اخلاقی بنیادوں پر بھی اپنی تخصیص و تحدید چاہتا ہے۔ دوسری طرف جو تحدید بیان ہوئی ہے وہ سرزمین عرب سے کفر اور فتنے کے خاتمے کے لیے لڑی جانے والی ایک خاص جنگ یا الحرب ہے۔ چنانچہ یہ بات بالکل اخلاقی اور معقول ہے کہ خدا کے ان مجرموں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرتے، ان سے جنگ کرتے اور اہل ایمان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، قتل کیا جائے۔ مگر جب یہ جنگ ختم ہو جائے تو پھر عام جنگیں فتح اور شکست کے عام اصولوں پر لڑی جائیں، نہ کہ فریق مخالف کے قتل عام کے لیے۔ اخلاقی اساسات کے علاوہ یہ حکم اپنے اطلاق کے لحاظ سے بھی ایک مختلف موقع کا حکم ہے۔ اس حکم کو آیت کے الفاظ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا میدان جنگ کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا حکم یعنی قیدیوں کو چھوڑنا میدان جنگ سے باہر کا حکم ہے۔ یہ ایک اخلاقی حکم ہے جو قرآن کے دیگر بہت سے احکام کی طرح ایک خاص سیاق میں آیا تو ضرور ہے، مگر یہ حکم غلامی کے بارے میں اسلام کی مجموعی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ یہ عدل و احسان پر مبنی اسی بنیادی اخلاقی تعلیم کا تقاضا ہے جس کا علمبردار بن کر اسلام ظلم و جبر کی اس دنیا میں آیا تھا۔ ایسے کسی حکم کو اس جنگ کے ساتھ خاص کرنا جو ایک خاص پس منظر میں لڑی جا رہی ہو درست نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جب یہ حکم دیا گیا تو قیدیوں کی آزادی با اعتبار نتیجہ اس جنگ میں اہل کفر کی قوت کا سبب بن رہی تھی، جسے کچلنے کے لیے انہیں بے دریغ قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آزاد ہونے والے دوبارہ لڑنے آتے تو یہ عمل الحرب کی طوالت اور مسلمانوں کے نقصان کا سبب بنتا، مگر غلامی کی روک تھام اتنی بڑی ترجیح تھی کہ اس کے لیے یہ سمجھوتا بھی کر لیا گیا۔ چنانچہ ہماری اس وضاحت کی روشنی میں جب آیت کو سمجھا جائے گا تو یہ ایک بالکل معقول حکم سامنے آئے گا کہ منکرین رسالت کو میدان جنگ میں بے دریغ قتل کیا جائے اور بعد کی کسی جنگ میں ایسا نہ کیا جائے۔ لیکن اس جنگ میں اور بعد کی جنگوں میں بھی پکڑے جانے والے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جائے کہ یہی اسلام کی اخلاقی تعلیم ہے۔ اس تفصیل کی وجہ آخر میں اس سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے کہ ہم نے اتنی دراز نفسی سے کام لے کر سورہ محمد کی آیت کی شرح و وضاحت اور حکم کی نوعیت کی تفصیل کیوں بیان کی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو قرآن مجید کا موقف پوری طرح سامنے لانا ہے کہ یہ کتنا معقول اور اخلاقی موقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں جنگوں میں پکڑے جانے والوں کو قیدی بنا لینا غلامی کے فروغ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، جس کی اخلاقی اور عقلی توجیح بھی کی جاتی تھی۔ قرآن مجید نے اس دروازے کو مکمل طور پر بند کر کے غلامی کی جڑ کاٹ دی تھی۔ مگر جب اس آیت کے اس حکم کی توجیح اور تعویل کر دی گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلامی کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ دوسری طرف یہ اصولی بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کو بنیاد بنا کر قرآن مجید جیسی کتاب کی توجیح اور تعویل کرنا ایک بالکل غلط راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حیثیت کو خود بیان کیا ہے۔ اسے وہ کتابیں محفوظ قرار دیا گیا ہے جس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اسے میزان کہا گیا، یعنی وہ ترازو جس پر ہر چیز کا وزن کیا جائے گا۔ اسے فرقان کہا گیا، یعنی وہ کسوٹی جس پر ہر دوسری چیز کو پرکھ کر دیکھا جائے گا۔